ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے۔ حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی احسار والی زندگی وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے۔ وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن واگے سو گئے ویچ مدینے۔ ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی۔ قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں۔ ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہوگا؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم، جیلانی، داتا علی، اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔
قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے، قربانی حصہ ہے،